अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। तो आज अदब व फ़नून नामे में हम एक अदबी जरीदे का ज़िक्र करेंगे जिसका ताज़ा शुमारा मुझे मौसूल हुआ है। और ये अहम अदबी जरीदा कई साल से, कई बरस से निकल रहा है और क़दरे बाकायदगी से निकल रहा है। इसलिए कि आपके इल्म में है कि अदबी जरीदे जरीदे बहुत मुश्किल हालात में निकलते हैं। और बिलअमूम अगर सरमाए की कमी हो जाए तो फिर ये अदबी जरीदे जो हैं वो अपना जो अदब की खिदमत का काम है, अदब के तरवीज का काम है, अदब के फ़रोग़ का काम है, वो रुक जाता है और ये अदबी जरीदे बंद हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अदबी जरीदे जरीदे बंद हो जाते हैं उनके लिए बहुत एक उससे एक उदासी अदबी मंज़र में फैलती है, जबकि कोई ताज़ा और नया अदबी जरीदा सामने आए तो एक सरखुशी होती है कि चलें एक चिराग और जला। देखिए वो जो बुझ जाने वाला चिराग है उसके अवामिल पर अगर नज़र डालें तो वो बुनियादी चीज़ जो है वो सरमाए की कमी है। और ये अदबी जरीदा जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इसका नाम है कोलाज। तो कोलाज जो है ये एक ऐसा भी जरीदा है जो बहुत ज़ाहिर है कि मुश्किलात का भी शिकार है, चूँकि इसके मुदीर इकबाल नज़र साहब हैं। तो इकबाल नज़र साहब जो हैं वो अदबी मंज़रनामे के लिए ख़ासे मारूफ़ हैं और एक तवील अरसे से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब ये अदबी जरीदा शुरू हुआ था तो उसमें शाहिदा तबस्सुम भी थीं इसमें मुदीर के तौर पर, शरीक मुदीर के तौर पर, और वो कई साल तक इसकी मुदीर भी रहीं और इकबाल नज़र और शाहिदा तबस्सुम साहब मिलकर ये साहिबा मुल्क मिलकर ये जरीदा निकालते रहे। शाहिदा तबस्सुम अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। बहुत खूबसूरत शायरा थीं, बहुत जमालियाती और एहसास की बहुत तेज़ आँच के साथ वो शायरी करती थीं, ग़ज़लें और नज़में। बदकिस्मती से उनका कोई मजमूआ सामने नहीं आ सका। मैंने कई बार कई जगह ये आवाज़ उठाई कि उनका मजमूआ आना चाहिए और लेकिन क्या किया जाए। बहुत से किताबें न छपने में उनकी फ़ैमिली की अदम दिलचस्पी भी शामिल होती है। बहुत बार जो है वो सरमाए की कमी भी सामने आ जाती है और बहुत बार वो इतना फैलावा होता है, शायर के कलाम का बिखराव होता है कि वो सिमट नहीं पाता। तो वजूह चाहे कुछ भी हो लेकिन शाहिदा तबस्सुम एक ऐसी शायरा थीं और हैं कि जिनका मजमूए कलाम सामने आना चाहिए। तो इकबाल नज़र जो हैं वो नज़र अमरोवी के साहबज़ादे हैं और नज़र अमरोवी हमारी जो दाग़ की जो क्लासिकी रिवायत है उसके बड़े नुमाइंदा शायर रहे और तरन्नुम से शेर पढ़ते थे और साल हर साल हमने भी उनके साथ मुशायरे पढ़े और मुशायरा लूटने के माहिर थे। चूँकि उनकी गज़ल में जो सजधज होती थी और तग़ज़्ज़ुल होता था और जो मज़ामीन होते थे वो ऐसे होते थे कि वो सोए से सोए सामीन को भी जगा देते थे और बहुत मज़े लेके गज़लें पढ़ते थे। और फिर ज़ाहिर है कि वो एक गज़ल तो नहीं पढ़ते थे, जब एक गज़ल पढ़ते थे तो फिर दूसरी गज़ल, फिर तीसरी गज़ल की फ़रमाइश होती थी और वो बिला तकल्लुफ़ वो जितनी फ़रमाइशें होती थी वो पूरी करते थे। तो इकबाल नज़र ज़ाहिर है कि एक इल्मी और अदबी ख़ानवादे के से ताल्लुक़ रखते हैं। अमरोहा से उनके जद का ताल्लुक़ रहा। तो इकबाल नज़र ख़ुद भी पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत समझदार आदमी हैं। तो ये जो शुमारा आया है कोलाज का, इसमें जो इदारियाँ उन्होंने लिखा है बहुत ही दिल दहला देने वाला है एक सतह पर, चूँकि उन्होंने ये अपनी मुश्किलात का ज़िक्र किया है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं कि एक तो ये है कि तहरीरों का और अच्छी तहरीरों का और गैर मतबूआ तहरीरों का जमा करना इस दौर में, जबकि सोशल मीडिया बहुत आम है, लोग गज़लें कहते हैं फ़ौरन फ़ेसबुक पे लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो ऐसे में गैर मतबूआ तहरीरें जिनमें गज़लें हों, नज़में हों, अफ़साने हों, तनक़ीदी मज़ामीन हों, उन सब का हुसूल जो है बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए मुदीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चूँकि अगर आपको मेयार बरक़रार रखना है तो फिर मेयारी लोगों से आपने तहरीरें हासिल करनी हैं और तहरीरें देने वाले हज़रात जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपने
سہولت بلکہ بہت زیادہ سہولت کے بعد ہی کوئی تحریر بیچ سکتے ہیں یا بیچتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ بہرحال تو اس شمارے میں گوشۂ حزن و ملال ایک ہے، جس میں مسعود مفتی صاحب پر اقبال نظر صاحب نے لکھا ہے، آخری ملاقات محمد عارف جمیل، اور خطوط مسعود مفتی صاحب کے، اور ایک افسانہ الجھن وہ یہاں اس شمارے میں اس گوشے میں موجود ہے۔ افسانوں میں بھیگے بادل جسٹس حاذق الخیری، اندھیروں کی روشنی میں، یہ خالد فتح محمد صاحب کا افسانہ ہے۔ آخری کھیل جتندر بلور ہوگا یا بلو، بہرحال بلو لکھا ہے۔ یاجوج ماجوج نے کرونا سے کیا کہا، یہ علی تنہا صاحب کا افسانہ ہے۔ اور اسی طرح زندگی کی طرف تبسم فاطمہ، میں سانس نہیں لے پا رہا، اسد محمد خان، جو افسانے کے اور کہانی کے بہت ہی اہم اور نمائندہ ترین آدمی ہیں۔ اسد محمد خان صاحب گیت بھی بہت عمدہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فسانہ زندگی کا حمید قیصر، مسکراہٹ ہاجرہ ریحان، اور کباڑیا سریا صادق آسٹریلیا سے، یہ افسانے ہیں۔ طویل افسانہ ہے عرش والیاں، اخلاق احمد صاحب کا ہے، اور یہ خاصی حد تک میں نے پڑھا، باقی افسانوں پہ بھی نظر ڈالی۔ اخلاق صاحب افسانہ لکھنے کا ہنر جانتے ہیں، اور انہوں نے اس میں جو ایک ایسا کردار ہے جو ٹی وی کا اور تھیٹر کا اور کہانیاں لکھنے کا اور سجانے کا کرنے کا بہت ہی زبردست آدمی ہے، اس کا نام عرش ہے۔ اور عرش کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور عرش نے حال ہی میں کچھ سال پہلے یا کچھ حال ہی میں ایک نئی شادی بھی کی ہے، اور ایک اس کی پرانی بیوی بھی ہے۔ تو پرانی بیوی کو لے کر یہ کہانی چلی ہے کہ وہ ابتدا میں تو بہت زیادہ، جب عرش کی موت ہوتی ہے تو وہ گھر میں ہی ہوتا ہے، تو وہ پہلے تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں آ جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ آزاد ہے، وہ ایک ایسے قید سے آزاد ہو گئی ہے جو کئی 13 برس سے غالباً قید تھی۔ اور پھر وہ اس کی نئی بیوی سے بھی ملنے جاتی ہے، اور پھر ان کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ تو نیٹنگ جو ہے وہ اخلاق احمد صاحب کی بہت زبردست ہے، اور یہ ضرور ہے کہ یہ افسانہ جو ہے وہ عام قارئین کی دلچسپی اور ان کا جو ذوق ہے اس کو زیادہ کور کرتا ہے۔ تو لیکن ان کے مشاق افسانہ نگار ہیں اخلاق احمد۔ اور پھر ہوا یوں، یہ فرحان جمالوی نے 2 آرٹسٹوں کے بارے میں جن کی تصاویر بھی دی گئی ہیں، جنہوں نے کمبائن ہو کر کچھ مجسمے بنائے مٹی سے، ان کے بارے میں، جو مغرب کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ بہت مختصر سی گفتگو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ان کے آرٹ کے نمونے بھی ہیں۔ نظموں میں گلزار احمد ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، شہزاد نیر ہیں، سلمان صدیقی ہیں۔ تو یہ سارے ہی شاعر معروف ہیں، اور ایسے ہیں جن کی شاعری آپ پڑھنا چاہیں گے۔ حالانکہ گلزار کی نظم سے مجھے کچھ زیادہ میں سہمت نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ جو ان کے یہاں ایک تازگی اور انوکھا پن ہوتا ہے وہ مجھے اس نظم میں نہیں آیا نظر، جانے کیوں۔ مضامین ہیں ترقی پسند جگر جمیل نقوی صاحب کا، ایک مضمون ہے ساقی مشفق اور شمس الرحمن ساقی فاروقی کا لکھا ہوا، میرا خیال پرانا ظاہر ہوگا۔ اور راوندر ناتھ ٹیگور کا مطالعہ مسلم شمیم صاحب نے کیا ہے۔ قصہ گو درویش طاہر اقبال بہت اہم افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، اور اردو زبان کے طابعات یہ سرور عالم راز سرور صاحب نے لکھا ہے، جو امریکہ یا کینیڈا میں کہیں مقیم ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور بہت اچھا مضمون ہے جس میں بہت ساری مثالوں سے اور اشعار سے بہت سارا علم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ایوب خاور ایک کثیر الجہاد شخصیت، یہ خود ایوب خاور صاحب کا ہے۔ ارزنگ مبین مرزا صاحب کی وچتر وینا نجیبہ عارف صاحبہ کا لکھا ہوا ہے۔ نشاط غم کی شاعری سلمان صدیقی، جو ڈاکٹر مرزا قاسم کی شاعری پر یہ مضمون ہے۔ چند یادیں چند باتیں خالد محمود درانی۔ خاکے
ملکانی صاحب جی، طاہر اقبال کا بہت زبردست خاکہ ہے یہ، اور تندی باد بہارا اقبال نظر صاحب نے لکھا ہے خاکہ۔ غزلوں میں انور شعور صاحب، باسر سلطان کاظمی، صفدر صدیق رضی اور سمر حسنین، زکریا شاز، صادق عارف اور جاوید نظر، ان سب کی غزلیں ہیں ظاہر ہے۔ تو انور شعور صاحب کی اگر آپ تازہ غزلیں پڑھنا چاہیں تو وہ اس بارے میں موجود ہیں۔ انور شعور صاحب اس صحت کی ظاہر ہے کہ بہت منتخب ترین شعراء میں سے ہیں، اور یہ ہے لاش کا جو ہے وہ سرورق اس کو دیکھیں۔ تقریباً یہ جو سرورق ہے یہ گلزار صاحب کا بنایا ہوا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ گلزار صاحب کا تخلیق کردہ ہے، اور 263 صفحات بلکہ 64 صفحات پر یہ پھیلا ہوا ہے جریدہ، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ اسے حاصل کریں اور اقبال نظر صاحب سے رابطہ کریں اور پڑھیں، تاکہ ادب کی تازہ ترین جو رفتار ہے اور جو ادب کے نئے تجربات ہو رہے ہیں، چاہے وہ افسانے میں ہوں، چاہے نظموں میں ہوں، چاہے غزلوں میں ہوں، چاہے تنقیدی مضامین میں، تو اس کا ایک پورا عکس آپ کو نظر آئے گا۔ تو ادبی رسالے اسی لیے بڑے اہم ہوتے ہیں کہ اس میں تازہ ترین تحریریں، تجربات شعراء، ادیبوں کے، ناقدین کے موجود ہوتے ہیں، اور اس شمارے کو پڑھ کر بھی آپ کو بہت کچھ حاصل ہو سکے گا۔ تو یہاں اجازت دیجیے، اقبال نظر صاحب کو ہم حوصلہ دینا چاہیں گے، ان کی ہمت بڑھانا چاہیں گے کہ مایوس مت ہوں، بہت جلد حالات بدلیں گے، اور آپ براہ کرم اپنا کام کرتے رہیں، جو یقیناً بڑا اہم اور زرخیزی والا کام ہے۔ تو خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔